ایک بڑا عجیب و غریب مسئلہ آیا۔ کیا مسئلہ آیا؟ ایک عورت آئی جسے 6 مہینے میں بچہ ہوا تھا۔ 6 مہینے میں بچہ پیدا ہوا۔ اب مسئلہ یہ کہ کیا بچہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ وہ حالانکہ وہ حلال کا ہی بچہ تھا، لیکن 6 مہینے میں پیدا ہوا۔ اس کے شوہر نے، اس کے گھر والوں نے شاید شک کیا کہ بچہ جو ہے جائز نہیں، ناجائز اولاد ہے۔ طرح طرح کی باتیں اٹھی، تو بہرحال عمر بن خطاب کی خلافت تھی تو عمر بن خطاب کے پاس لایا گیا۔ اب عمر بن خطاب نے جو لوگ بتا رہے تھے، گواہیاں پیش کر رہے تھے، سارے لوگ بتا رہے تھے، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر شاید کہ فیصلہ کرنے ہی والے تھے کہ 6 مہینے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ 9 مہینے ولادت کے لیے جو طے ہوئے ہیں پہلے سے، تاریخ سے، تو 6 مہینے میں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ بچہ حرام کا ہی ہو۔ قریب تھا کہ فیصلہ آپ دے دیتے، لیکن حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود تھے، اس کمیٹی میں آپ بھی موجود تھے، تو آپ نے اپنی رائے پیش کی۔ کہا کہ مومنین، شاید میں سمجھتا ہوں کہ بچہ حلال کا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ قرآن کی آیتوں سے آپ نے استدلال لیا۔ کیا قرآن کی آیتیں آپ نے پڑھی؟ آپ نے پڑھی کہ آپ نے کہا کہ قرآن کہتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ ماں کی جو دودھ پلانے کی مدت ہے بچے کو، جسے رضاعت کہتے ہیں، رضاعت کی جو مدت ہے وہ 24 مہینے قرآن کہتا ہے۔ 24 مہینے ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ قرآن ایک جگہ اور کہتا ہے کہ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ دودھ پلانے کی مدت اور ماں کے پیٹ میں رکھنے کی مدت بچے کو دونوں ملا کر کل 30 مہینے ہیں۔ قرآن ایک جگہ کہتا ہے 24 مہینے دودھ پلانے کی مدت، ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ 30 مہینوں میں 30 مہینے ہیں بچے کی پورے پیٹ میں رہ کر دودھ پلانے کی پوری مدت، کل ملا کر 30 مہینے۔ تو اگر آپ 24 مہینے ایک جگہ بازو ایک آیت کے مطابق لے لیں تو قرآن کہتا ہے کہ 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اپنا بستر تھا وہاں پر کہ کسی کو شک نہ ہو کہ محمد گھر سے باہر نکلے ہیں، ان لوگوں کو پتہ چلے کہ محمد گھر ہی کے اندر موجود ہیں، تو اپنے بستر پر سلانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے انتخاب کیا۔ آپ نے اپنے بستر پر سلا کر، مکہ والوں کی امانتیں تھیں آپ کے پاس، اللہ قربان جائیے اللہ کے نبی کی زندگی پر۔ یہ کفار مکہ وہ کفار تھے جو اللہ کے نبی پر ایمان تو نہیں لائے، اللہ کے نبی کو نبی تو نہیں مانتے تھے، لیکن آپ کو امین مانتے تھے۔ میں اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانتے تھے لیکن امین مانتے تھے۔ مہنگی چیزیں، مہنگے زیورات امانت کے طور پر لا کر اللہ کے نبی کے پاس رکھتے تھے، کیونکہ یہ امین ہے، امانت دار ہیں، ان کی امانت میں خیانت نہیں ہو کریں گے۔ اتنا بھروسہ تھا کہ ایمان نہ لائیں لیکن امین ہونے کی حیثیت سے آپ کے پاس بہت سے لوگوں کی امانتیں تھیں۔ آپ مکہ چھوڑ کر جانے کا جس رات آئی، اس رات میں آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا اور آپ نے امانتیں دی، یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، میں رات میں نکل رہا ہوں تو کل صبح ہونے کے بعد تم ان امانت داروں کو ان کی امانتیں پہنچا دیں۔ ایک گواہ میرے غلام اور دوسرے گواہ میرے خود بیٹے۔ خادم شریح نے کہا کہ حضرت علی، آپ کے ایک گواہ کو ہم مان لیں گے، آپ کے غلام کی گواہی مانیں گے، لیکن آپ ہی کے کہنے کے مطابق کہ آپ کے بیٹے کی گواہی ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس سے پہلے کہا تھا، آپ نے آپ کی خلافت میں بات آپ نے کہی تھی کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی نہیں چلتی، بیٹے کو چھوڑ کر کسی اور کی گواہی دینی ہوگی۔ آخرکار وہ فیصلہ اس یہودی کے حق میں ہوا۔ آپ خاموش اٹھ کر وہاں سے، حالانکہ آپ کی ذرا تھی، آپ کا لباس تھا، آپ نے بلا کچھ کہے کہ وہاں سے خاموش اٹھ کر آپ باہر نکل گئے، اسی کے حق میں فیصلہ ہوا۔ خلیفہ وقت ہیں، حالانکہ وقت کے خلیفہ ہیں، ان کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا، سامنے والے یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا۔ آپ اٹھ کر چلے جا رہے، یہودی دیکھ کر اتنا متاثر ہوا اس کو کہ کیسی خلافت ہے ان لوگوں کی، کیسا دین، کیسا اسلام ہے ان کا، وقت کا خلیفہ ہے اور اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، وہ چیز میری ہے نہیں جو میرے حق میں آ رہی ہے۔ اسی وقت متاثر ہوا، آ کر کہنے لگا، قاضی شریح کے سامنے آ کر کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہوا۔ اللہ، تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدس پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، گزشتہ کئی جمعہ سے ہم سلسلہ وار موضوع سیرت صحابہ کے حوالے سے اور ان میں سے عشر مبشرہ
یعنی وہ 10 صحابہ جنہیں بیک وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارتیں سنائی، ان 10 صحابہ میں اب تک ہم نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر ہم نے روشنی ڈالی مختصر انداز میں۔ آئیے آج کے خطبے میں اسی موضوع کی چوتھی کڑی، خلیفہ رابع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے داماد، عشر مبشرہ میں جن کا چوتھا نمبر آتا ہے، صحابی رسول حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زندگی، ان کی حیات ذرا تھوڑا سماعت فرمائیں۔ دعا کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کی زندگیوں سے جو اسباق ملتے ہیں ان تمام اسباق کو یاد کر کے اسی طرح زندگی گزارنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ہم نے سنا کہ خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم، یہ 3 خلافتیں جہاں تک چلی، ایک حساب تک دیکھا جائے تو مسلمانوں کے درمیان میں فتنے اتنے زیادہ نہ تھے۔ کہاں تک؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تک۔ جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو جو خوارج، جو منافق تھے، وہ منافقوں نے اپنا چہرہ دکھایا مسلمانوں کے صفوں میں جو تھے۔ باہر نکل کر وہ لوگ صفوں میں کھل کر آئے اور آ کر انہوں نے عثمان ابن عفان کو خلیفہ نہیں مانا، دستبردار ہونے کے لیے زبردستی کی دھمکیاں دی، آخر کار انہیں شہید کر دیا گیا۔ اب عرصہ گزرنے کے بعد لوگوں نے طے کیا کیونکہ خلیفہ بنانا ہے، اور یہ لوگ چاہتے بھی تھے کہ اللہ کے نبی کے گھر والوں میں سے کوئی خلیفہ بنے، اہل بیت میں سے کئی لوگ چاہتے بھی تھے۔ اور اس سے پہلے جب عثمان ابن عفان کو طے کیا گیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اسی وقت میں 2 نام نمایاں طور پر حضرت عمر بن خطاب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دیکھا جائے تو حضرت عثمان اور حضرت علی کا نام آیا ہوا تھا، تو حضرت عثمان تو نہ رہے تو چوتھے خلیفہ کے لیے حضرت علی بن ابی طالب کو منتخب کر لیا گیا۔ آپ کو خلیفہ رابع جو ہے چوتھے خلیفہ آپ کو بنا دیا گیا۔ آئیے آپ کی زندگی سماعت فرمائیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچیرے بھائی بھی ہوتے ہیں، اور آپ کی پیدائش بعثت سے 10 سال پہلے ہوئی، یعنی کہ جو 3 صحابہ پہلے ہم نے تذکرہ کیا، حضرت ابو بکر صدیق ہو یا عمر فاروق یا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اجمعین، ان کی عمریں عام الفیل سے وہاں سے حساب لگایا جاتا ہے۔ جب ابرہہ کا لشکر، ہاتھیوں والا لشکر جو لے کر مدینہ مکہ میں جو لوگ ابرہہ نے حملہ کیا تھا، اسی وقت جس سال اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی تھی اس سال سے ان صحابہ کی عمروں کو حساب لگایا جاتا ہے۔ لیکن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عام الفیل کو بہت زیادہ لمبا چوڑا فاصلہ ہے، تو اس لیے یہاں کے صحابہ جو کم عمر والے صحابہ تھے، ان کی عمروں کی پیدائش کا حساب اللہ کے نبی کی بعثت، یعنی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، جب آپ کو نبوت ملی تو نبوت کے سال سے حساب لگایا جاتا ہے۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی پیدائش اللہ کے نبی کے نبی بننے سے پہلے 10 سال پہلے ہوئی، تو گویا آپ عمر کے حساب سے دیکھا جائے تو اللہ کے نبی سے 30 سال چھوٹے تھے۔ اس لیے جب عثمان ابن عفان کو طے کیا گیا خلیفہ سوم کے لیے، اس وقت عثمان ابن عفان کو زیادہ ترجیح لوگوں نے اس لیے دی کہ عمر میں حضرت علی سے بہت زیادہ لمبے عمر والے تھے، بالخصوص اللہ کے نبی کے قریب عمر کے تھے، عمر میں بہت زیادہ تھے، تو خلیفہ سوم کے لیے عثمان ابن عفان کو لوگوں نے ترجیح دی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی سے 30 سال آپ چھوٹے بھی تھے، اور آپ کا لقب ابو طالب بن نام سے آپ جانے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک بڑی خوش نصیبی آپ کی کہ بچپن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، آپ کی صحبت، اور آپ اللہ کے نبی کی پرورش میں رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے اللہ کے نبی کی پرورش میں رہے۔ کیسے؟ ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں، ابو طالب کے بیٹے حضرت علی ہیں۔ ابو طالب
جو اللہ کے نبی کے چچا ہیں انہیں کثیر الاولاد تھے، انہیں بہت زیادہ بچے تھے، اور اتنے بچے تھے ان کے کہ ان کی جو معاش کی حالت جو تھی وہ بہت کمزور تھی، اتنا مال نہیں تھا ان کے پاس، کھانے پینے کے اتنے سامان گھروں کے اندر مہیا نہ تھے کہ اتنے بچوں کے سمیت گھر کا گزارا ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے طے کیا کہ کیوں بہتر نہ ہوگا کہ میں اپنے چچیرے بھائی حضرت علی کو میں اپنے پاس رکھ لوں۔ تو آپ اپنے ایک چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو آپ ساتھ میں لے گئے، جب اپنے چچا کے ساتھ گئے، جا کر ابو طالب کے 2 بیٹوں کو، حضرت جعفر جو بعد میں اسلام قبول کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر کو حضرت عباس کے پاس چھوڑا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لے آئے، اور بچپن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کی، آپ کے ساتھ ہی رہے۔ اور جب اللہ کے نبی کو نبوت ملی، نبی جب بنائے گئے، اس وقت آپ کی عمر تقریباً 10-11 سال کی تھی۔ جب آپ نبی بنائے گئے تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے میں مردوں میں جن کا نام آتا ہے، عورتوں میں جن کا نام آتا ہے، تو بچوں میں سب سے پہلا بچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو اللہ کے نبی پر ایمان لائے۔ تو پتہ چلا کہ بچپن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صحبت میں رہے، آپ کی رفاقت میں رہے، اور بچپن ہی سے آپ نے ایسا اہم رول ادا کیا اسلام کی خاطر، آپ نے ایسے کارنامے انجام دیے بچپن ہی سے۔ آپ کی قربانیوں کے آپ کئی حوالے سے صحابہ کے بارے میں آتا ہے، بالخصوص حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ابو ذر غفاری جب اسلام کے اندر داخل نہ ہوئے تھے، مکہ سے بہت دور ہی رہتے تھے، ایک قبیلہ تھا، وہاں سے انہیں پتہ چلا کہ محمد نامی شخص بھی آئے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کا دعویٰ ہے، اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے مکہ آئے۔ ان کا دل متاثر ہو چکا تھا اللہ کے نبی سے، اسلام قبول کرنا ہی چاہتے تھے، مکہ آئے۔ اب مکہ میں اس وقت ایسی حالت تھی ابتدائی دور میں، اگر کوئی آدمی پوچھے گا مکہ میں کہ محمد کون ہے، تو اس آدمی کو جان کا خطرہ ہے۔ محمد کے بارے میں کسی کو پوچھنا بھی بڑا مشکل، محمد کے بارے میں کوئی جانکاری کرے گا تو اس کے لیے اس کی جان گنوانا پڑے گا، نہ جانے کیسے کیسے حالات اس وقت پیش آئیں گے۔ یہ کیفیت تھی سارے عرب کے اندر۔ ابو ذر غفاری مکہ چلے آئے، آ کر اب پتہ نہیں کہ کس کو پوچھیں گے، اللہ کے نبی کو جانتے نہیں، پتہ نہیں کہ کون کون مسلمان ہیں کون نہیں، کتنے لوگ اللہ کے نبی پر ایمان لائے، کچھ بھی معلوم نہیں۔ اب اللہ کے نبی سے ملاقات کرنا ہے، کیسے ملاقات کریں گے؟ اس حالت میں تقریباً مفسرین نے حدیث کے اندر ذکر کیا ہے کہ لگ بھگ تقریباً 40 دن مکہ میں حضرت ابو ذر غفاری وہیں رہے، کئی دنوں تک آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، صرف زمزم کا پانی پی کر، کئی مفسرین نے کہا کہ کہیں 40 دن تک صرف زمزم کا پانی پی کر آپ نے گزارا کیا، الگ الگ مطابق 40 دن کا تقریباً ہو گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، جن کی ابھی اتنی چھوٹی عمر تھی، اس وقت سے آپ غور کر رہے تھے کون ہے نیا آدمی جو حرم کے اندر ہے اور کسی سے بات چیت بھی نہیں کرتا، کسی سے ملاقات بھی نہیں کرتا۔ حضرت علی خود آگے جا کر ان سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ تو ہمت کر کے انہوں نے اس چھوٹے سے بچہ سمجھ کر اس بچے کو کہنا گوارا سمجھا، کہا کہ دراصل میں فلاں جگہ سے آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ محمد سے ملاقات کروں جو ایک نبی بنا کر بھیجے گئے۔ تو جیسے حضرت علی نے سنا کہ آپ اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں، تو کہا کہ بہت حالات بہت ناساز ہے مکہ کے اندر، ایسے نازک حالات میں اگر کسی کو پتہ چلے گا کہ میں یہاں سے آپ کو لے جا رہا ہوں تو میرے لیے بھی خطرہ ہے، آپ کے لیے بھی خطرہ ہے۔ ایک کام کریں، میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، اس طریقے کے مطابق چلیں، میرے پیچھے پیچھے آپ چلیں گے، جہاں جہاں پر مجھے خطرہ لائق ہوگا، نظر آئے گا، تو میں ایسے انداز میں کھڑا ہو جاؤں گا گویا کہ میں پیشاب کر رہا ہوں۔ جیسے میں پیشاب کرنے کی حالت میں کھڑا ہو جاؤں گا تو سمجھ جانا کہ یہاں پر خطرہ ہے، تم آگے نکل جانا، میرا پیچھا نہ کرنا۔ بہرحال ایک کیفیت، ایک پلان بنا کر، چھوٹے سے بچے تھے جس کی عمر بہت چھوٹی، یہ بھی کچھ معلوم نہیں، اس بچے نے ایک ایسا راستہ بنایا اللہ کے نبی تک پہنچانے کے لیے۔ ابو ذر غفاری بہرحال وہاں پر پہنچے، اللہ کے نبی سے ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت آپ کو دی، اسی دعوت پر آپ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو بچپن کے جو کارنامے آپ کے، اس میں نمایاں طور پر ایک کارنامہ بیان کیا جاتا ہے کہ بچپن ہی سے آپ کا دل اتنا متاثر تھا اسلام کی خاطر، اتنی آپ کی صحبت تھی اللہ کے نبی کے ساتھ کہ آپ اسلام کی خاطر بہت سی قربانیاں آپ نے پیش کی۔ اور اتنا ہی نہیں، قربانیوں کے مطابق اگر بتایا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کا ارادہ آپ نے کیا، اتنی لمبی مدت کے بعد جب مکہ چھوڑ رہے تھے تو اس رات ایسی رات تھی، پورے دشمنوں نے آپ کو گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ اب محمد گھر سے باہر نکلیں گے تو حملہ کرنا ہے، ونعوذ باللہ محمد کو مارنا ہے، پورا پلان بنا کر پورے لوگ گھر کے باہر ڈیرا ڈال لیے۔
آخرکار اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے انہی کے آنکھوں کے سامنے سے اللہ کے نبی کو نکالا، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا۔ وہ واقعہ تو ہم بار بار سنتے ہیں۔ اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے سلایا۔ اپنا بستر تھا وہاں پر کہ کسی کو شک نہ ہو کہ محمد گھر سے باہر نکلے ہیں، ان لوگوں کو پتہ چلے کہ محمد گھر ہی کے اندر موجود ہیں، تو اپنے بستر پر سلانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے انتخاب کیا۔ آپ نے اپنے بستر پر سلا کر، مکہ والوں کی امانتیں تھیں آپ کے پاس، اللہ قربان جائیے اللہ کے نبی کی زندگی پر۔ یہ کفار مکہ وہ کفار تھے جو اللہ کے نبی پر ایمان تو نہیں لائے، اللہ کے نبی کو نبی تو نہیں مانتے تھے، لیکن آپ کو امین مانتے تھے۔ میں اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانتے تھے لیکن امین مانتے تھے۔ گہرے مہنگی چیزیں، مہنگے زیورات امانت کے طور پر لا کر اللہ کے نبی کے پاس رکھتے تھے، کیونکہ یہ امین ہے، امانت دار ہیں، ان کی امانت میں خیانت نہیں ہو کریں گے۔ اتنا بھروسہ تھا کہ ایمان نہ لائیں لیکن امین ہونے کی حیثیت سے آپ کے پاس بہت سے لوگوں کی امانتیں تھیں۔ اب مکہ چھوڑ کر جانے کا جس رات آئی، اس رات میں آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا اور آپ نے امانتیں دی، یہ فلاں کی امانتیں ہیں، اب میں رات میں نکل رہا ہوں تو کل صبح ہونے کے بعد تم ان امانت داروں کو ان کی امانتیں پہنچا دیں۔ اللہ اکبر۔ امانتیں دے کر اللہ کے نبی رات میں نکل گئے۔ اب صبح ہوئی تو صبح جیسے دروازہ کھلا تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ اس بستر پر صرف اللہ کے نبی ہی موجود ہیں۔ بستر اٹھا تو دیکھا کہ حضرت علی ہیں، پکڑ کر لے گئے، لے جا کر کافی سارا ظلم کیا، بار بار مار رہے تھے، بہت سا واقعہ ہے۔ آخرکار انہیں چھوڑ دیا گیا۔ تو جیسے چھوڑ کر واپس آئے اپنے گھر تو آ کر اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پوری جو امانتیں آپ کے پاس رکھی گئی تھی، تمام لوگوں کی امانتیں آپ نے واپس لوٹا دی۔ تو یہ اس رات میں اللہ کے نبی کی بستر پر سونا گویا اپنی جان پر کھیلنے کے برابر تھا۔ اگر اس رات میں ان لوگوں نے حملہ نہ کیا، اگر حملہ کر دیا ہوتا تو وار حضرت علی پر ہوتی، وار اس رات حضرت علی پر ہوتی۔ یہ رات میں سونا ایک بہت بڑی قربانی تھی۔ اور اس طرح سے آپ کی فضیلتوں کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلتیں آپ کے بارے میں، آپ نے فرمایا کہ ایک وقت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی، اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کر۔ پورے صحابہ سے جو مومن ہوگا تو صحابہ سے محبت کرے گا، جس کے اندر کفر ہوگا، جس کے اندر نفاق ہوگا، وہی صحابہ سے محبت نہ کرے گا، صحابہ کو گالی گلوچ کرے گا۔ اور اس طرح سے جنگ خیبر کے موقع پر ایک خلا تھا یہودیوں کا جو بھی آزاد نہ ہوا تھا، اس خلا کے لیے وہاں پر بھیجنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا اللہ کے نبی نے؟ کہا کہ کل صبح میں ایک ہمارے ہی درمیان میں سے ایک آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، جس آدمی کے ہاتھ میں وہ جھنڈا ملے گا گویا سمجھو کہ اللہ اور اس کے رسول اس آدمی سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ بھی محبت کرتے ہیں اور میں بھی اس آدمی سے محبت کرتا ہوں۔ جس آدمی کے ہاتھ میں کل میں جھنڈا دوں گا اسی آدمی کے اللہ اس کے رسول نے محبت اس آدمی کے لیے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس رات ہمیں اس بے چینی سے نیند نہیں آئی، آخرکار وہ شرف کسے ملے گا؟ کون ہے وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی جھنڈا کس آدمی کے ہاتھ میں تھمائیں گے؟ یہ سوچ کر صحابہ رات میں سوئے نہیں پریشانی سے۔ صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں جھنڈے کو تھمایا، کہا کہ حضرت علی ہیں وہ شخص جن سے اللہ اور اس کے رسول دونوں محبت کرتے ہیں، اور آپ نے جھنڈا تھما کر اس یہودیوں کا جو خلا تھا ابھی آزاد نہ ہوا تھا وہاں پر آپ نے اسے روانہ کیا۔ اللہ تو بتانا مقصود یہ ہے، بلکہ اتنا ہی نہیں، آپ کی فضیلتوں سے اگر دیکھا جائے تو جنگ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب علاقہ چھوڑ کر جاتے تھے، جنگ کے لیے روانہ ہوتے، تو آپ نے اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام کی تشبیہ حضرت علی کو دی۔ اللہ اکبر۔ آپ چھوڑ کر جا رہے تھے جنگ کے لیے، پورا مدینہ چھوڑ کر جانا تھا آپ کو جنگ تبوک کے لیے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے رکا لیا۔ حضرت علی کہنے لگے اللہ کے نبی میں بھی آپ کے ساتھ چلتا، میں اکیلا یہاں پر کیا رہ جاؤں اگر آپ کے ساتھ نہ چلوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ علی آج تمہیں وہ رول ادا کرنا ہے جو رول موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو 40 دن موسیٰ علیہ السلام کا رول ہارون علیہ السلام نے ادا کیا۔ آپ جب کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام 40 دن چلے گئے تو آپ کے جو بھی کام تھے، آپ کا جو بھی رول تھا، وہ تمام رول آپ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے حوالے آپ نے کیا۔ تو مدینہ چھوڑ کر میں اب جا رہا ہوں تو میری جو بھی ذمہ داری ہے وہ تمہارے کندھوں پر ہے، تمہارے کندھوں پر ذمہ داری چھوڑ کر میں جا رہا ہوں، تمہیں ہارون علیہ السلام کا رول ابھی ادا کرنا ہے۔ بڑی کئی فضیلتیں آپ کے بارے میں بتائی جاتی ہیں۔ اس طرح سے صفات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بڑے عبادت گزار صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے،
عبادت گزار، اتنے عبادت گزار کہ کوئی عمل آپ کرتے تو اس عمل کو آپ چھوڑتے نہ تھے، کوئی بھی عمل ہو، بالخصوص دنیا کے مقابلے میں دنیا کو سب سے زیادہ حقیر سمجھنے والے۔ ایک مرتبہ اکیلے بیٹھ کر آپ کہہ رہے تھے کہ لوگوں سے آپ نے کہا کہ لوگوں دنیا جو ہے پیٹ پیٹ کر جا رہی ہے اور آخرت آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ جو اس دنیا کے اندر جو ہے دونوں طرح کے لوگ ہیں، دنیا کو چاہنے والے بھی ہیں، آخرت کو چاہنے والے بھی ہیں، لیکن تم آخرت کے چاہنے والے بنو۔ دنیا سے مخاطب ہو کر آپ نے کہا کہ دنیا تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، میں تجھے طلاق بتہ دیتا ہوں۔ مطلب کیا؟ طلاق بتہ اس طلاق کو کہتے ہیں جس طلاق کے بعد میاں بیوی مل ہی نہیں سکتے، اس طلاق میں تجھے دیتا ہوں۔ دنیا کے معاملے میں اور عبادات کے معاملے میں تو اتنی پابندی آپ کی کہ کوئی بھی عمل آپ کرتے تو اس عمل کو چھوڑتے نہ تھے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں تسبیح فاطمی جسے کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مال غنیمت آیا، غلام آئے، بہت سی چیزیں آئی، تو آپ کی رخت جگر بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے پاس پہنچی اور کہنے لگی اللہ کے نبی دن بھر میں محنت کر کے تھکان سے رات میں جاتی ہوں تو میرا بدن بہت دکھتا ہے، دن بھر کام کر کے میں تھک جاتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ جو مال آیا ہے، اتنے غلام، اتنی لونڈی آئی ہیں، اس میں سے مجھے غلام ایک لونڈی مل جائے، میری گھر کے لیے، میری خدمت کے لیے کوئی غلام لونڈی مل جائے۔ اللہ کے نبی نے چاہتے تو اپنے بیٹے کے لیے غلام لونڈی کو آپ دے سکتے تھے۔ آپ نے کہا کہ بیٹی فاطمہ تم سے زیادہ محتاج میرے اور صحابہ ہیں، جو تم سے زیادہ محتاج ہیں، کیوں نہ میں تمہیں ایک وظیفہ نہ بتاؤں؟ اگر اس وظیفے کو تم روزانہ پڑھو گی، استعمال کرو گی تو تمہاری دن بھر کی تھکان پوری دور ہو جائے گی۔ آپ نے کہا کہ جب بھی تم بستر پر جاؤ تو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ وظیفہ اگر جس دن تم پڑھو گی اس دن پورے دن بھر کی تھکان تمہاری دور ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ تھا، جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بستر پر جاتی تو پڑھا کرتی تھی۔ آپ کا یہ وظیفہ کو سن کر حضرت علی بھی پڑھا کرتے تھے، اور حضرت علی جب سے عمل آپ نے پڑھنا شروع کیا، کبھی دن آپ سے عمل چھوٹا نہیں۔ صحابہ نے آپ سے پوچھا بعد میں، کہا کہ حضرت علی کیا آپ نے یہ وظیفہ کس رات میں؟ جنگ صفین کی رات میں بھی کہ آپ نے نہیں چھوڑا؟ جنگ صفین آئندہ کے جو میں آپ کو بتاؤں گا، آپ ہی کی خلافت میں ایک ایسی جنگ چلنے والی تھی، مسلمانوں کے درمیان میں تلواریں نکل گئی، صحابہ کے درمیان میں۔ تو اس رات ایک ایسی رات تھی، وہ رات بڑی خوفناک رات تھی۔ کیا اس رات میں بھی آپ نے یہ وظیفہ پڑھا؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ اس رات میں بھی میں نے وظیفہ نہیں چھوڑا۔ اللہ، اتنی ٹینشن والی رات، اتنی گھبراہٹ رات کہ اس رات میں مسلمان کی جان کے لیے ٹھہرا ہوا تھا، اس رات میں بھی میں نے وظیفہ نہیں چھوڑا۔ اللہ۔ اور اس طرح سے عدل و انصاف کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو جیسے خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم ہم بار بار سنتے ہیں کہ عدل و انصاف کی مثالیں جہاں پر انہوں نے پیش کی، وہیں پر جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو آپ نے بھی وہی عدل و انصاف کی مثالیں پیش کی جو مثالیں آپ سے پہلے صحابہ نے پیش کی، جو مثالیں عمر بن خطاب کے بارے میں دی جاتی ہیں، جو مثالیں عثمان بن عفان کے بارے میں دی جاتی ہیں، جو صحابہ ابو بکر کی مثالیں دی جاتی ہیں، وہی مثالیں علی بن ابی طالب کے بارے میں بھی دی جاتی ہیں۔ جیسا کہ ایک زرہ، جو ایک جنگل لباس ہوتا ہے جسے زرہ کہا جاتا ہے، وہ جنگل لباس ایک یہودی کے پاس رہ گیا، اور اس وقت قاضی شریح، ایک جنہیں قاضی بنایا گیا تھا، اس کی تفسیر بار بار ہم سنتے ہیں، قاضی شریح کے پاس فیصلہ پہنچا، آخر کار وہ جنگ کا لباس تھا ایک یہودی کے پاس رہ گیا، تو آپ نے اس سے مطالبہ کیا کہ وہ لباس میرا ہے، اس نے کہا کہ میرا ہے۔ اب یہ ماجرا قاضی کے پاس گیا، قاضی شریح کے پاس جب پہنچا تو قاضی شریح نے شریعت کے مطابق گواہ مانگے، حضرت علی سے بھی گواہ مانگے، اس یہودی سے بھی گواہ مانگے کہ اگر تم حضرت علی سے آپ نے، قاضی شریح نے کہا کہ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ زرہ تمہاری ہے، لباس تمہارا ہے، جنگی لباس، تو گواہ بتاؤ۔ تو حضرت علی نے گواہ کیا بتایا؟ کہا کہ سب سے پہلا گواہ تو خود میرے بیٹے حضرت حسن ہیں، پہلے گواہ میرے بیٹے حسن ہیں، اور دوسرے گواہ میرے غلام ہیں، ایک گواہ میرے غلام اور دوسرے گواہ میرے خود بیٹے۔ قاضی شریح نے کہا کہ حضرت علی آپ کے ایک گواہ کو ہم مان لیں گے، آپ کے غلام کی گواہی مانیں گے، لیکن آپ ہی کے کہنے کے مطابق کہ آپ کے بیٹے کی گواہی ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس سے پہلے کہا تھا، آپ نے آپ کی خلافت میں بات آپ نے کہی تھی کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی نہیں چلتی، بیٹے کو چھوڑ کر کسی اور کی گواہی دینی ہوگی۔ آخر کار وہ فیصلہ اس یہودی کے حق میں ہوا۔
آپ خاموش اٹھ کر وہاں سے، حالانکہ آپ کی ضلع تھی، آپ کا لباس تھا، آپ نے بلا کچھ کہے کہ وہاں سے خاموش اٹھ کر آپ باہر نکل گئے، اسی کے حق میں فیصلہ ہوا۔ خلیفہ وقت ہیں، حالانکہ وقت کے خلیفہ ہیں، ان کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا، سامنے والے یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا، آپ اٹھ کر چلے جا رہے۔ یہودی دیکھ کر اتنا متاثر ہوا اس کو کہ کیسی خلافت ہے ان لوگوں کی، کیسا دین، کیسا اسلام ہے ان کا، وقت کا خلیفہ ہے اور اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، وہ چیز میری ہے نہیں جو میرے حق میں آ رہی ہے۔ اسی وقت متاثر ہوا، آ کر کہنے لگا، قاضی شرح کے سامنے آ کر کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہوا۔ اللہ، عدل و انصاف کی ایسی مثالیں آپ نے پیش کی، اور آپ بڑے فقیہ بھی تھے، بڑے سمجھدار بھی تھے، اللہ نے آپ کو بڑی سمجھ عطا کی تھی، دور اندیشی پورے صحابہ کو اللہ نے عطا کی تھی، اور نمایاں طور پر کئی صحابہ کے نام آتے ہیں جن میں حضرت علی کا نام بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دور اندیش کی، بہت آپ کو اللہ نے نعمت عطا کی تھی، ہر مسئلے کو بڑی گہرائی سے آپ دیکھتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بڑا عجیب و غریب مسئلہ آیا۔ کیا مسئلہ آیا؟ ایک عورت آئی جسے 6 مہینے میں بچہ ہوا تھا، 6 مہینے میں بچہ پیدا ہوا، مسئلہ یہ کہ کیا بچہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ وہ حالانکہ وہ حلال کا ہی بچہ تھا، لیکن 6 مہینے میں پیدا ہوا، اس کے شوہر نے، اس کے گھر والوں نے شاید شک کیا کہ بچہ جو ہے جائز نہیں، ناجائز اولاد ہے، طرح طرح کی باتیں اٹھی، تو بہرحال عمر بن خطاب کی خلافت تھی تو عمر بن خطاب کے پاس لایا گیا۔ اب عمر بن خطاب نے جو لوگ بتا رہے تھے، گواہیاں پیش کر رہے تھے، سارے لوگ بتا رہے تھے، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر شاید کہ فیصلہ کرنے ہی والے تھے کہ 6 مہینے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ 9 مہینے ولادت کے لیے جو طے ہوئے ہیں پہلے سے، تاریخ سے، تو 6 مہینے میں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ بچہ حرام کا ہی ہو۔ قریب تھا کہ فیصلہ آپ دے دیتے، لیکن حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود تھے، اس کمیٹی میں آپ بھی موجود تھے، تو آپ نے اپنی رائے پیش کی، کہا کہ مومنین، شاید میں سمجھتا ہوں کہ بچہ حلال کا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ قرآن کی آیتوں سے آپ نے استدلال لیا۔ کیا قرآن کی آیتیں آپ نے پڑھی؟ آپ نے پڑھی کہ آپ نے کہا کہ قرآن کہتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، ماں کی جو دودھ پلانے کی مدت ہے بچے کو، جسے رضاعت کہتے ہیں، رضاعت کی جو مدت ہے وہ 24 مہینے قرآن کہتا ہے۔ 24 مہینے ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ قرآن ایک جگہ اور کہتا ہے کہ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ دودھ پلانے کی مدت اور ماں کے پیٹ میں رکھنے کی مدت بچے کو دونوں ملا کر کل 30 مہینے ہیں۔ قرآن ایک جگہ کہتا ہے 24 مہینے دودھ پلانے کی مدت، ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ 30 مہینوں میں 30 مہینے ہیں بچے کی پورے پیٹ میں رہ کر دودھ پلانے کی پوری مدت، کل ملا کر 30 مہینے۔ تو اگر آپ 24 مہینے ایک جگہ بازو ایک آیت کے مطابق لے لیں تو قرآن کہتا ہے کہ 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ اگر کسی کو چاہے تو 6 مہینے میں بھی ولادت ہو سکتی ہے، قرآن کی آیت کہتی ہے۔ جب آپ نے اس آیتوں سے استدلال کیا تو عمر بن خطاب نے اپنا فیصلہ فوراً بدل دیا، کہا کہ ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے میں پیدا ہوا ہو، ایسے کوئی ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے کہ یہ عورت جو ہے بدکار ہو، کسی ونعوذ باللہ کوئی اور چیز ہو سکتا ہے کہ اسی کا بچہ ہو، اور یہی فیصلہ ہے، آپ نے اپنا فیصلہ بدل لیا۔ اللہ، تو آپ بڑے فقیہ تھے، بہت دور تک سوچنے والے، اور آپ کے اندر ایک خضاع کی صفت بھی تھی، فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو جواب جو ہے انصاف سے آپ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا قاضی بنا کر، آپ قاضی بن کر یمن پر گئے، وہاں پر بھی ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، ایسا عجیب و غریب واقعہ تھا، وہاں پر سب لوگوں کو انصاف بانٹنا تھا۔ اب انصاف بانٹنے میں نمایاں کردار حضرت علی بن ابی طالب نے ادا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا واقعہ پیش آیا؟ یمن کے اندر لوگوں نے کچھ شرارتیں کی، کسی نے اپنے خواہش کو ایک الگ ہی طرح کی ذہنیت تھی ان لوگوں کی، پورے ایک جنگل کے اندر ایک جگہ جہاں پر لوگ زیادہ آتے جاتے نہ تھے، وہاں پر ایک بڑا گڑھا کھودا، کس کو پکڑنے کے لیے؟ ایک شیر کو پکڑنے کے لیے۔ گڑھا کھود کر انہوں نے ارادہ کیا کہ شیر اس میں گرے گا تو ہم شیر کو پکڑیں گے۔ بڑی عجیب حرکت تھی ان لوگوں کی۔ بہرحال گڑھا کھودا ان لوگوں نے، شیر آ کر اس گڑھے میں گر بھی گیا۔ اب لوگ جمع ہو گئے شیر کو دیکھنے کے لیے، لوگ پورے آ کر دیکھنے لگے دھکم دھکی سے کیا شیر ہے۔ وہ دیکھم دیکھی میں ایک آدمی اس میں گرنے لگا، ایک آدمی اس میں گرنے لگا، اور گرتا ہوا اکیلا نہیں گرا، جیسے گر رہا تھا ساتھ میں اپنے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر گرنے لگا، وہ دوسرا آدمی ایک اور آدمی کا ہاتھ پکڑ کر، 3 لوگ جب گر رہے تھے تو تینوں کے ساتھ ایک تیسرا آدمی چوتھے آدمی کو پکڑ کر گرا، چوتھے آدمی نے کسی کا ہاتھ نہیں پکڑا، بہرحال 4 آدمی اس میں گر گئے۔
چاروں آدمی جیسے گڑھے میں گرے، شیر نے انہیں ہلاک کر دیا، اسی وقت وہ لوگ وفات پا گئے، ساروں لوگوں کی جان چلی گئی۔ اب مسئلہ پیش آیا، قاضی بن کر گئے تھے یمن میں، تو لوگوں نے، اب یہ لوگ جن کے گھر والے تھے، چار لوگ جو جان گنوا بیٹھی، یہ چار لوگوں نے جا کر مطالبہ کیا کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ کیسا انصاف چاہیے؟ یہ چار لوگوں نے، جو ان کی جانیں گئی، ان کے گھر والے کہنے لگے کہ ہم انصاف چاہتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی گڑھا کھودنے کی، کیا ضرورت تھی شیر کو یہاں پر پکڑنے کی، ہم اس کا انصاف چاہتے ہیں، ہم بدلہ ملیں، یا تو ہم جان کا بدلہ لیں گے شریعت کے مطابق، یا تو پھر دیت لیں گے۔ دیت کیا ہے؟ ایک جان کے بدلے 100 اونٹ دیے جائیں گے، بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ یا تو جان کے بدلے جان دیں گے، جتنے لوگوں نے کام کیا ہے ان لوگوں میں جان کا بدلہ لیں گے، یا پھر نہیں تو دیت لیں گے۔ تو بالآخر فیصلہ طے ہوا کہ دیت دیں گے۔ اب دیت کیسے دیں گے؟ گرنے والا ایک آدمی تھا، اس نے اپنے ساتھ 3 لوگوں کو لے کر گرا، تو کیا 3 لوگوں کو ایک ساتھ بانٹیں گے؟ گرنے والے کی پہلی غلطی، دوسرے آدمی کی غلطی نہیں، تیسری کی غلطی نہیں، تو پھر کیسے انصاف سے کیا ہر ایک کو 100 اونٹ بانٹیں گے؟ بڑا عجیب مسئلہ تھا یہاں پر، انصاف کا دائرہ تھا، انصاف کے دائرے میں آپ کو فیصلہ کرنا تھا، تو آپ نے لوگوں کو بلا کر اعلان کیا کہ بالکل فیصلہ ہوگا ضرور۔ کیسا فیصلہ ہوگا؟ ان لوگوں کو پہلے بلایا جو لوگ گڑھا کھود کر شیر کو پکڑنے کی جنہوں نے چال چلی، جن لوگوں نے سارا کام ماجرا کیا، ان لوگوں کو کہا کہ دیت دینی۔ کیسے دیت دینی ہے؟ 4 دیتیں ہم یہاں پر دیں گے۔ کیسی دیت؟ رابع سب سے پہلے ایک دیت 100 اونٹ ہے، تو 100 اونٹ میں سے ایک چوتھائی حصہ، یعنی کہ 1/4، یعنی کہ 100 اونٹ میں سے 25 اونٹ اس آدمی کو دیے جائیں گے جو سب سے پہلے گرنے لگا۔ نہیں، 100 اونٹ نہیں دیں گے اسے، 25 ہی دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے اسی کی غلطی تھی گرنا، اتنے آگے جا کر وہ دیکھنے کے لیے جو آیا تھا وہاں پر اسی کی غلطی تھی، تو اسے 25 اونٹ دیے جائیں گے، ایک دیت میں سے پاؤ حصہ اسے دیا جائے گا۔ اس کے بعد ثلاثہ 3 حصے کرے جائیں گے، تو 30 پر 3 اونٹ آئیں گے، 30 پر 3 اونٹ دوسرے آدمی کو دیں گے، اس کی کوئی غلطی نہ تھی بلکہ اس نے پکڑ کر اسے کھینچا۔ اور اس کے بعد تیسرے آدمی کو آدھی دیت دیں گے، 50 اونٹ دیں گے، کیونکہ اس کی تو کوئی غلطی نہ تھی، اسے بھی کھینچا گیا، لیکن اس کی غلطی تھی کہ اس نے چوتھے کو کھینچا، اگر چوتھے کو نہ کھینچا تو بات الگ، تو تیسرے کو بھی 50 اونٹ دیے گئے۔ جو آخری آدمی جو آخر گرا، جس نے کسی کو نہیں کھینچا، خود اپنی جان گنوا بیٹھی، تو چوتھے آدمی کو پوری دیت 100 اونٹ دیے جائیں گے، انصاف سے برابر۔ جس نے کسی کو کھینچا نہیں اسے 100 اونٹ، اور جن لوگوں نے ایک کے بعد ایک کھینچتے گئے ان کی دیتیں کم ہوتی گئی، پہلے گرنے والے کو 25، دوسرا کھینچنے والے کو 30 پر 3، 30 پر 4 کے قریب، اور تیسرے آدمی کو آدھی دیت، اور آخر میں گرنا والا جس نے کسی کا ہاتھ نہیں کھینچا، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اپنی ہی جان کو قربان کر کے وہ آگے گر پڑا، اس کو جو ہے پوری دیت دے دی گئی۔ بہرحال 100 اونٹ دے کر آپ نے فیصلہ کیا۔ اتنا حکیمانہ فیصلہ تھا، اتنا نازک موقع تھا کہ پورے یمن کے لوگ بڑے پریشان تھے اس چیز کو لے کر۔ کئی لوگوں کے گھر والے تو اتنے بہت بھڑکے ہوئے تھے، ظاہر سی بات ہے کسی گھر کے انسان کی جان چلی جائے تو لوگ کیسے ریاکٹ کرتے ہیں، پورے لوگ بھڑکے ہوئے تھے، اور کچھ لوگ تو زبردستی پر تھے کہ ہم جان کا بدلہ لیں گے۔ آخر کار اس اتنے نازک موقع میں اس چیز کو لے کر اتنا آسانی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا، پورے یمن کے لوگ متاثر ہو گئے۔ اللہ اکبر! آخر کار فیصلہ اتنا کامیاب رہا، سارے لوگ اس میں اطمینان کے ساتھ راضی ہو گئے۔ یہ بات ایک خوشی کے طور پر اللہ کے نبی کے پاس پہنچائی گئی۔ اللہ اکبر! تو بتانا مقصود یہ ہے، کئی ایسے اور واقعات آپ کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ تھا۔ اس کے بعد آپ کی خلافت، اور آپ کی خلافت میں اور بھی کئی مسلمان جو آپ کے خلاف میں آئے، منافق بالخصوص جن کا کردار عثمان بن عفان سے رہا ہے، یہ منافقوں نے آ کر آپ کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ کیسی غداریاں کی، اور جنگ صفین کہا جاتا ہے، ایک وہ جنگ تھی، ایک وہ رات تھی جس رات میں مسلمان کے دشمن تھے۔ یہ حالات پیش آئے، انشاءاللہ ہم آئندہ کے جمعہ میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے توفیق عطا فرمائیں، اور ہم تمام کو صحابہ کے نقش قدم پر اللہ کے نبی کے رسول چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ صحابہ کی زندگی سے جو اسباق ملتے ہیں اسی طرح ان اسباق کو اچھی طرح سے یاد کر کے اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔